الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق اللہ العظیم. اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. معزز حاضرین، آج الحمدللہ چھٹی تراویح ہوئی ہے، اور اس چھٹی تراویح میں آپ حضرات نے 9 سپارے مکمل آج سن لیے. مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہفتے واری جو درس ہے اسی درس کا تسلسل رکھا جائے، تاکہ مسلسل آپ کو باتیں معلوم ہو سکیں. گزشتہ آیتوں میں جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ ایمان والے کافروں کی دوستی نہ کریں، کفار سے کوئی دوستی نہ رکھے. اب جب دوستی نہیں رکھنا ہے تو اب حالات کے اعتبار سے کیا کیا جائے؟ تو جن لوگوں نے سنا ہے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کس انداز سے ان سے دوستی کی جائے اور کس حد تک ان سے تعلقات رکھے جائیں. ایمان کی نسبت سے کسی بھی حالت میں ان کو دوست نہیں بنایا جا سکتا. اب آج کی آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان سے مت ملو، کافروں سے، بے ایمانوں سے مت ملو. جب تم کو ملنا ہی ہے تو کیسی ذات کی طرف تمہیں دکھا دیتے ہیں جن کے ملنے کے بعد پھر کسی کے ملنے کی ضرورت نہیں. یعنی فلاں سے مت ملو کی بات آ گئی تو دل اچاٹ ہو گیا. کیا ہے دوستی کرنے سے؟ کیا چاہتا ہے؟ ان سے ملو مت بولتے ہیں، کیا ہے؟ بیزار پیدا ہوا، احساس کمتری پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس احساس کمتری کو نکال کر ایک خوشی اور مسرت کی لہر ایمان والوں میں دوڑا دی. فرمایا کہ تم ان سے کیا تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا تعلق حضور سے ہو جائے. تمہارا تعلق حضور سے ہو جائے. ان سے اچھا ہے کون؟ ان سے بڑھ کر پیارا کون ہے؟ جن کو میں چاہتا ہوں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. ایک آیت کا یہ تعلق ہے. دوسرا تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں بے ایمانوں سے محبت رکھنے کو منع کیا گیا تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ حضور سے محبت کرو، اطاعت کرو، اس میں تمہاری بھلائی. اب جو آیت پیش ہو رہی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ ہر آیت ایک دوسرے سے مربوط ہے. ایک آیت دوسرے آیت سے کنیکٹڈ ہے، کوئی آیت الگ نہیں. گزشتہ آیت جو گزری اس سے آج کی آیت کا تعلق، آج کی آیت جو گزری اس سے کل آنے والی آیت کا تعلق. یہ ترتیب قرآن جو دیا گیا ہے، ترتیب قرآن جو کیا گیا ہے، یہ ترتیب قرآن ایک دوسرے سے کنیکشن ہے.
وہ بات سے وہ بات ہے، اس بات سے وہ بات ہے، وہ بات سے، تو اس کو کہتے ہیں تعلق بالآیہ، آیتوں سے آیت کا تعلق۔ دوسری بات کیا ہے؟ شان نزول، کسی بھی آیت کا شان نزول یہ معلوم کرنا، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ کوئی بھی کچھ بتا دے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، پہلے اس سے پوچھے آیت کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی اس کی، یہ پکڑ کے رکھنا۔ کوئی قرآن کی آیت پیش کرے اور آپ کا ایمان پر وہ حملہ کرنا چاہے تو پہلے تو یہ بتاؤ بھائی قرآن آیا ہے ایمان بنانے کے لیے، ایمان بگڑنے کی بات جب ہو رہی ہے تو آخر یہ آیت کیوں نازل؟ جب اسے معلوم نہیں ہوتا تو جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ خاموش رہ جائیے۔ اس میں نہ میں بھی آپ کی طرح ہوں، آپ بھی میری طرح ہیں، لہذا اس میں بحث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر کے گزر گئے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک مرتبہ جماعت قریش سے گزر رہے تھے، قبیلہ قریش کے پاس سے گزر رہے تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگ بت گاڑ کر، جیسے بت رکھتے ہیں بٹھاتے ہیں بولتے ہیں، بت گاڑ کر اس کو بٹھا کر اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، جیسا کہ آج ہے، یہ ماحول تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش سے فرمایا، اے قریشیو، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا، اس سے تو آپ نے منع کیا تھا، آپ اس راستے سے بھٹک گئے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اہل قریش نے کہا نہیں ہم اسی طریقے پر ہیں، یہ بتوں کی پوجا بھی جو کر رہے ہیں، اس کی جو پرستش کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت ہی میں کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، ادھر ادھر مت جھانکو، میرے طرف آؤ، یہ بات بتائی۔ اس کا دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کعب اشرف یہودی، اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا ہم کیوں ایمان لائیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، معاذ اللہ، ہم کیوں ایمان لائیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، اس کے پیارے ہیں، آپ کی پیروی کی کیا ضرورت ہے، کیوں آپ کے پیچھے آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت کی سچائی اسی میں ہے کہ حضور کے پیچھے آ جاؤ۔ یہ دو ہیں شان نزول، دو روایتوں کے مطابق میں نے پیش کر دیا ہے۔ اور حضور کے پیچھے رہنے کے بارے میں حضور سے اچھا کون ہے، سرکار سے اچھا ہے کون، کوئی ہے؟ معاذ اللہ، کوئی ہے کا تصور بھی آ گیا تو ایمان نہیں۔ کیسے اچھے ہیں سرکار، کیسے پیارے ہیں سرکار، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون آنکھوں میں جچتا ہے، کون آنکھوں میں جچتا ہے دیکھ کے تلوا تیرا، کون آنکھوں میں جچتا ہے دیکھ کے تلوا تیرا۔ معزز حاضرین، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں قل فرمایا گیا، غور کریں، قل آپ کہہ دیجئے، کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، قل، یہ لفظ قل صرف حضور کے لیے اور دو وجہ سے آتا ہے، لفظ قل دو وجہ سے آتا ہے، کبھی خود کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے اور کبھی خدا کی فرما برداری کی دعوت دینے کے لیے۔
اپنے بارے میں کچھ بتانے کے لیے یا اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے؟ اب یہ کہنا لفظ قل جو آیا ہے وہ کس کے لیے آیا؟ صرف حضور کے لیے آیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہاری طرح میں انسان ہوں. تو مفسرین فرماتے ہیں انما انا بشر کہنا یہ حضور ہی کا حق ہے، کسی کو کہنے کی اجازت نہیں. میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کون بولنا؟ حضور بولنا. ہم کو بولنا، ہم نہیں بول سکتے کہ حضور بشر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں. حضور کہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، ہم کہتے ہیں تو ہمارا جرم ہے، مجرم ہیں ہم. ہم کو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کہو، جی ہم کو نہیں کہا تھا کہ آپ کہو. اے لوگ آپ کہہ دو کہ حضور ہماری طرح، یہ نہیں کہا. یا ایھا الناس یا ایھا المؤمنون یا ایھا المسلمون قل، کہو حضور ہماری طرح ہے. کس سے فرمایا گیا؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے. نہیں سمجھ میری بات؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. وہ کیوں کہلوایا، کیا ہوا، کئی بار بیان کر چکے ہیں ہم، اب یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ بات سمجھ لیجئے انما انا بشر مثلکم کہنا یہ کس کا حق ہے؟ حضور کا. یہاں تک کہ اللہ نے بھی نہیں کہا ہے. اللہ کا کلام ضرور ہے، اللہ کے کلام میں آیت ضرور ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا بے شک اے محبوب آپ بشر ہیں، نہیں کہا. اے محبوب میں نہیں کہتا، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. جی اگر کوئی آپ سے ملے اور کہے کہ دیکھو قرآن میں آیت ہے انما انا بشر مثلکم، حضور ہماری طرح ہیں، پھر تم کیا نہیں مانتے؟ ایسی بات اگر کوئی کہے تو ایک پوائنٹ پکڑ کے رکھ لیجئے، بس قل پکڑ کے رکھ دیجئے، کل مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ قل بولے تو کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. کس سے خطاب ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہہ دیجئے کہا گیا ہے، تو آپ کو کہنے کا حکم ہے، ہم کو کہاں کہنے کی اجازت ہے؟ ہم کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے. ایک بات تو وہ ہوگی. دوسرا ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اگر پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پوری دنیا کہتی ہے اللہ ایک ہے، پوری دنیا مانتی ہے، تو اس کے ماننے اور کہنے سے اس کو توحید نہیں ملے گی جب تک کہ آپ سے مل کر نہ معلوم کر لے کہ اللہ ایک ہے. آپ سے ملنا، اللہ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کو جاننا اور ماننے کے لیے نسبت کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کے بغیر، میں آپ کے بغیر اللہ کو ایک مانتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے. سمجھے؟ یہ سب مانتا ہوں میں اپنے طرف سے مانتا ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو قل فرما کر کیا کہا؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اس لیے کہ وہ میں ایک ہوں، اسے کیا معلوم، دوسرے کو کیا معلوم کہ میں ایک اور اکیلا کیسا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں، اس لیے آپ کہیں، آپ کہیں، آپ کے کہنے پر وہ ایمان لائے تو مومن ہوا. آپ کے کہنے پر وہ اللہ کو ایک مانے تو مومن ہوا. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں حضور کی ضرورت نہیں، ہم بزرگوں کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کو ڈائریکٹ مانتے ہیں.
ہم اللہ کو ڈائریکٹ مانتے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، رسول کی بھی کچھ نہیں، وہ آئے میسنجر ہیں، معاذ وہ میسج پہنچا کے چلے گئے، ہم ان کو اتنا ہی مانتے ہیں، میسنجر ہیں معاذ اللہ، بات پہنچانے والے ہیں معاذ اللہ، صرف بات پہنچانے والے ہیں معاذ اللہ، یہ نہیں۔ ہم اللہ کو پیدا کیا اللہ نے، یہ چاند و سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنائے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری باتیں مانتے ہیں، کدھر سے مانتے ہیں؟ اپنے سے مانتے ہیں، نہیں، یہ مانا نہیں جائے گا، یہ ماننا نہیں ہوا۔ اے محبوب آپ کہیں تب یہ مانے، کیا ہے؟ آپ کہیں تب یہ مانے، کیا مطلب؟ آپ کے کہنے کے بغیر یہ جو مانتے ہیں اس میں یہ بھٹک سکتے ہیں، آپ کے کہنے پر جب ایمان لاتے ہیں تو بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا۔ آپ کے کہنے کے بعد جب مان لیتے ہیں تو بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا۔ تو لفظ قل میں زیادہ ڈیفیکلٹ باتیں آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں رکھتا، سمجھے؟ تفسیر بہت ڈیفیکلٹ ہے، آسان بات نہیں ہے، یہ آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیتا تاکہ کچھ بھی بات آپ کو ملے تو آپ کو مل جائے، ورنہ میں گرامر کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہے، یہ صیغہ ہے، یہ قاعدہ ہے، تو آپ کو کیا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ جی تو اسی لیے میں اس کا نام تفسیر قرآن نہیں رہا، تفسیر ہی ہوتی ہے، یہ تفسیر قرآن نہیں رکھتا ہوں، اس کا نام درس قرآن۔ آپ کے لائق کا سبق جو ملنا ہے وہ مل جائے۔ یہ پوائنٹ جو لکھ کے لاتا ہوں میں، مجھے بولنا دشوار نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے پوائنٹ لاتا ہوں تاکہ آپ کے مطابق میری بات ہو جائے۔ تو قل سے سمجھ میں آ گئی بات؟ جی کہہ دیجئے، کس کو حق ہے؟ لفظ قل کس کے حق میں آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، آپ ہی کو حق ہے، آپ ہی کو کہا، آپ بول دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو۔ تو قریشیوں نے کیا کیا؟ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اہل قریش بتوں کی پرستش کرنے لگے، حضور نے انہیں دیکھا اور منع کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ جیسا کہ شان تعلق میں آئی بات، کیا کہا انہوں نے؟ شان نزول میں جب بات آئی کیا کہا انہوں نے؟ ہم اللہ کی محبت میں کرتے۔ کعب اشرف کو جب کہا گیا کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو تو انہوں نے کیا کہا؟ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم کاہے کو کریں، آپ کے پیچھے کیوں آئے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو یاد رکھنا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے والے یہود و نصارہ، سمجھے؟ یہود و نصارہ ہیں ڈائریکٹ اللہ سے یہ کرنے تعلق کا دعویٰ کرنے والے، اور کفار و مشرک ہیں۔ ڈائریکٹ کنیکشن رکھنا جو ہے یہ بے ایمانوں کا کام ہے۔ قرآن نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے سے کنیکشن جوڑو۔ کس سے کنیکشن جوڑو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری محبت میں اگر تم سچے ہو، تمہارے دعوے میں تم سچے ہو، تو تم کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، میری طرف دیکھو، میری طرف آؤ، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جی بچے نے کہا کہ سرکار میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ فاروق نے کہا شاہ صاحب میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ، محبت رکھتے ہو، سمجھے؟ مگر محبت کا کمال کیا ہے؟ محبت کمال کو کب پہنچتی ہے؟ میں کہوں کہ میں محبت کرتا ہوں۔ ارے بابا آپ مجھ کو اتنا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو بہت چاہتا ہوں،
میں آپ سے بہت خوش ہوں. میں کچھ نہیں بولتا, آپ کہتے محبت کرتا ہوں. ایسے ایک فاروق نہیں, 10 فاروق محبت کرتے ہوں گے. ایسے ایک فرید نہیں, ہزاروں فرید محبت کرتے ہوں گے. جی کہ کتنے محبت, بات سمجھ میں آ گئی. تو محبت آپ کرتے ہیں, آپ محبت کرتے ہیں. کمال محبت کیا ہے؟ جس سے محبت کرتے ہیں وہ چاہے وہ محبت کرے. یہ ادھر محبت دو طرفہ ہے, ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہو. محبت دو طرفہ ہے. تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیے اہل قریش اور دیگر یہودی وغیرہ, کیا کیا؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیے. ہم اللہ کے بیٹے, ہمارا اللہ سے بڑا کنیکشن, تعلق ہے, محبت ہے اللہ سے. اس محبت میں ہم جو ہے گم ہیں, کسی اور کی طرف جائیں گے نہیں. کیوں آپ کی طرف آئیں جی؟ مگر اس آیت میں کیا فرمایا؟ محبت میں اگر تم سچے ہو, دعوے میں اگر تم سچے ہو تو پروف دو. اس محبت کو پروف کرو, ثابت کرو. تو ثابت کرنے کے لیے کوئی بت پکڑ لیا ہے, کوئی پیغمبر کو خدا کا بیٹا بول دیا ہے, معاذ اللہ, یہ ثبوت نہیں چلے گا. سرکار فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں, میری اتباع کرو. میرے پیچھے آنے میں خدا سے تمہاری محبت سچی ہوتی ہے. سمجھے؟ اب تم مجھ سے محبت کرو گے, میری اتباع کرو گے. کیا ہے؟ میری اتباع کرو گے تو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ سے محبت کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا. اللہ سے محبت کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا. اللہ سے محبت کرنے والا نبی کی اتباع کرتا ہے تو اللہ محبت کرتا ہے. سمجھ نہیں بات؟ تو درمیان میں ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب یہ بات معلوم ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے دعوے کی دلیل ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے. یہ دیکھو, جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم محب ہو گئے. اللہ ہمارا محبوب ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو محبوب ہمارا اللہ ہوا, ہم کیا ہوئے؟ محب ہوئے. جب خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو خدا کیا ہوا؟ محب. ہم کیا ہو گئے؟ محبوب. تو محب بڑھ کر ہے یا محبوب؟ محبوب بڑھ کر ہے. سمجھے؟ تو خدا ہم سے محبت کرتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کے محبوب ہو گئے. کس وجہ سے محبوب ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, آپ کی پیروی سے, آپ کے نقش قدم پر چلنے سے ہم کیا ہو گئے؟ خدا کے محبوب ہو گئے. صرف محبوب ہی نہیں ہوئے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا پوائنٹ ہے یہاں؟ گناہ ہی رہے گا, خطا ہی رہے گی, غلطی ہی رہے گی. سمجھے؟ بندے کی غلطی ہی ہے, بندے کے گناہ ہی ہیں, بندوں کی خطائیں ہی ہیں. مگر جب نبی کی اتباع کرتے ہیں تو گناہ نہیں رہے گا, وہ خطا نہیں رہے گی, وہ غلطی نہیں رہے گی. تو گناہوں سے معافی ہونا ہے, گناہوں سے نکلنا ہے, گناہوں سے پاک ہونا
ہے تو بھی نبی کی طرف آنا ہی قرآن ہے، قرآن ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبی سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے اکابرین بھی وہی تھے، ہمارے اسلاف بھی وہی تھے، ہم صحابہ سے لے کر پاک لوگوں کے نسبتوں سے حضور کے ساتھ میں ہیں، حضور کی غلامی میں ہیں۔ سب چھوٹ جائیں، یاد رکھو کبھی دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، ہر کمزوری درگزر ہے، دامن رسول سے دوری برداشت نہیں کی جائے گی، یہ رہے آخر دم تک بھی یہ رہے۔ عمل میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتی ہیں تو وہ کوتاہیاں اپنی جگہ، نسبت رسول اپنی جگہ، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہاں ایک بات، اتباع، یہ اتباع ہے نا، اتباع کا لفظ کسی بھی پیغمبر کے لیے نہیں۔ 1,24,000 یا 80,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے، مگر کسی پیغمبر نے میری اتباع کرو کی بات نہیں کہی۔ میں خدا کا پیام لایا ہوں، لے لو، خدا کی بات لایا ہوں، قبول کر لو، چلو عمل کرو۔ یہاں تک کہ لفظ اتباع اور پیغمبروں سے بھی نہیں ہوا، خدا نے بھی نہیں کہا کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو کی بات آئی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرو یہ نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ اتباع اگر اللہ کی کریں گے، اللہ کی اتباع اگر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ کیسے؟ اللہ جلاتا اور مارتا ہے، اللہ جلاتا اور مارتا ہے، میں اللہ کی اتباع کرتا ہوں، کسی کو جا کے مار دیا، کسی کو جا کے مار دیا، کیا ہوا؟ مجرم ہوا نہیں ہوا؟ ارے میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کر رہا ہے، معاذ اللہ، میں اللہ کی اتباع کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، اللہ کا راستہ نہیں ہے، یاد رکھو، اللہ کا دین ہے، اللہ کا راستہ نہیں، اللہ کے راستے پر چلو، بولو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان لوگوں کے راستے پر، تو راستہ کس کا؟ لوگوں کا۔ میں اللہ کے راستے پر چلتا ہوں، اللہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اللہ کا راستہ ہی نہیں ہے، اللہ کا دین پیش ہوا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کا دین پیش ہوا ہے، اللہ کا دین وہی ہے جو نبی کا راستہ ہے، نبی کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ وہی ہے جو تابعین کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ وہی ہے جو تبع تابعین کا راستہ ہے، تبع تابعین کا راستہ وہی ہے جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ وہی ہے جو علماء اہل سنت کا راستہ ہے۔ تو پوائنٹ پکڑ کر رکھنا، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو۔ کچھ لوگ بلا اللہ کے راستے میں، کہا جی اللہ کا راستہ نہیں ہے، پھر اللہ کے راستے پر چلے تو
راستے میں ہی جب ہے تو منزل میں کون ہے؟ منزل مقصود کیا ہے؟ کون ہے؟ تو معلوم اللہ کے راستے میں جو ہے کوئی ملتا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں کوئی نہیں ملتا ہے، رسول کے راستے میں اللہ مل جاتا ہے. رسول کے راستے میں اللہ مل جاتا ہے، صحابہ کے راستے میں رسول مل جاتے ہیں، تابعین کے راستے میں صحابہ مل جاتے ہیں، تبع تابعین کے راستے میں تابعین مل جاتے ہیں، اولیاء کے راستے میں تبع تابعین مل جاتے ہیں، علماء اہل سنت کے راستے پر چلیں گے تو اولیاء مل جاتے ہیں. تو اتباع کا لفظ کس کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ہمیں امام کی اتباع کرنا. امام کی اتباع نہیں ہے، اقتداء ہے. کیا ہے؟ اقتداء ہے، اتباع نہیں ہے. اتباع رسول کی امام کرتا ہے، ہم اقتدار امام کی کرتے ہیں. یعنی وہ اس راستے پر ہے، ہم اس راستے پر اطمینان کرتے ہوئے جو ایسا کر رہا ہے ویسا رکوع کرتا ہے تو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتا ہے تو سجدے کرتے ہیں، قیدے میں آتا ہے تو قیدے میں آ جاتے ہیں، قیام میں رہتا ہے تو قیام میں چلے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اقتداء. سمجھے؟ اگر وہی مقتدا ہمارا جو امام ہے، اگر وہ 2 رکعت کی بجائے 3 رکعت کو کھڑا ہو گیا، جی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت کو کھڑا ہو گیا، 3 رکعت والی نماز میں 4 رکعت کو کھڑا ہو گیا، تو اقتدا کریں گے کیا؟ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. بیٹھو بیٹھو کا لفظ نہیں لائیں گے زبان سے، اردو نہیں بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کتنے بڑے ہو گئے تو کیا اللہ ہی پاک ہے، تمہارے پاس غلط بھول ہے، نسیان ہے. بیٹھو بیٹھو. نہیں میں پڑھا دوں گا بول کر سلام پھیر دیا تو ہٹو، دوسرا امام جائے گا، نماز دہرائیں گے، نماز دہرائیں گے. سمجھے؟ تو اس میں رد و بدل کرنے کا امام کو بھی اختیار نہیں ہے، عالم کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. اللہ کے حکم میں بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. مگر یہاں دیکھو، یہاں الگ بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اللہ کے فرامین میں اور رسولوں کو بھی بدلنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. کچھ بدلنے کا اختیار کسی بھی پیغمبر کو نہیں تھا. مگر ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سرکار وہ ہیں. اگر آپ قرآن کے احکام کو بدل دیتے ہیں تو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. جی یہ ہے اتھارٹی سرکار کی. جیسے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے گھوڑا خریدتے ہیں. بعض روایت میں اونٹ بھی آیا. گھوڑا خریدتے ہیں، بزنس ہو گیا، پیسہ دے دیے، گھوڑا خرید لیا، چلے ہو گیا. مگر اس کے دل و دماغ میں حضور کی گستاخی صحابہ کی موجودگی میں کرنے کا ناپاک ارادہ تھا. کسی بھی بہانے ان کے فالوورز کے سامنے ان کو انسلٹ کرنا. جی کس بات پر ہوا؟ کیا ارادہ تھا اس کا؟ ناپاک گستاخی. موقع کی طاق میں تھا. ایک مرتبہ حضور اسی گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں. دور سے دیکھ لیا، ارے بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے. قریب آ گئے، قریب آ کر گھوڑے کی طرف کھڑا ہو گیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت دیجیے. جتنے ساتھ میں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا گھوڑے کی قیمت دینے کے وقت میں. صرف سرکار ہے وہ ایک. حضور نے پوچھا کیسی گھوڑے کی قیمت؟ یہ تو آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ لے لیے ہیں. اس نے کہا دینے کا وعدہ کر کے بہت دن ہو گئے اب تک نہیں دی. صحابہ
تہور گرم ہو گیا ہے. سرکار مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں دے دیا گیا ہے, لے لیے آپ اس کی قیمت. آپ پیغمبر بھی ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں, پیغمبری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. وعدہ کیا تھا آپ نے اب تک نہیں دیا. حضور نے فرمایا دے دیا, دے دیا. اس نے کہا اگر دے دیے ہیں تو گواہ بتاؤ کس کے سامنے دیے, کون تھا؟ اگر حضور فرماتے ہیں آسمان ذرا گواہی دے دے, اے مخلوق گواہی دے دے, فرشتے آ کر اتر جاتے, کیا کیا نہیں ہو جاتا تھا. گستاخانہ بات کہہ رہا ہے, کھڑے ہو کر کے آپ سن رہے ہیں. فرما رہے میں دے دیا, گواہ لاؤ. کہا میں کہاں, آپ اکیلے تھے, میں تھا, دے دیا. حضرت ابو خزیمہ آگے بڑھے, حضرت ابو خزیمہ آگے بڑھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی. وہ پوچھتا نہیں, سرکار پوچھتے ہیں اے ابو خزیمہ جب آپ اس وقت موجود ہی نہیں تھے, جب آپ اس وقت موجود ہی نہیں تھے, جب گھوڑے کا بزنس ہوا موجود نہیں تھے, کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ بغیر دیکھے کہ کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وٹنس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ موجود رہنا, شاہد رہنا, دیکھنا, حاضر رہنا. جب تھے ہی نہیں, دیکھے ہی نہیں, تو کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی. پھر وہ فرماتے کیسے گواہی دیتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر میں گواہی دیتا ہوں, اس لیے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, آپ کے فرمانے پر ہم نے گواہی دے دی. ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا, آپ کے فرمانے پر ایمان لے آئے. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا, آپ کے فرمانے پر ہم ایمان لے آئے. جب آپ کے فرمانے پر ہم آخرت کو پر ایمان لاتے ہیں, آپ کے فرمانے پر جنت اور دوزخ کے برحق ہونے کو مانتے ہیں, اور آپ کے فرمانے پر خدا کے ایک ہونے کو مانتے ہیں, تو کہ گھوڑے کی قیمت کے بارے میں ہم نہیں مانیں گے؟ ابو خزیمہ کا یہ ایمان تھا, یہ عشق تھا کہ آپ نے بیان کیا. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ, قرآن کا فیصلہ کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہر معاملے میں 2 گواہ لاؤ. جی ایک گواہی نہیں چلے گی, کتنے گواہ ہونا؟ کم سے کم 2 گواہ لاؤ. حضور پر یہ حکم ہے اللہ کا, اللہ کا یہ حکم ہے. مگر نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آج سے ابو خزیمہ کی ایک گواہی 2 کے مقابلے میں قبول کی. حضرت ابو خزیمہ کی ایک گواہی 2 کے مقابل میں قبول کی جائے گی. تو قرآن کا حکم, اللہ کا حکم کیا ہے؟ 2 لاؤ. 2 کا مطلب کیا؟ الگ الگ, رازق الگ, فرید الگ, یہ 2 الگ. سمجھے؟ حکم شریعت, شرع کا حکم ہے 2 لاؤ. اللہ کا حکم ہے 2 گواہ. جی مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ 1 کو 2. اور یہ بات بھی نہیں آئی اے محبوب ہمارے حکم میں کیوں تبدیلی کرتے ہیں آپ کو کیا حق ہے؟ نہیں, نہیں, اختیار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض نادان یہ کہہ دیتے ہیں, بات اللہ کی بولنے جاتے ہیں, گستاخی رسول کی کر دیتے ہیں. بڑا بچ کے چلنا بابا, بڑا بچ کے چلنا, اللہ ہی بچا. میرا تجربہ تو یہی بتاتا ہے اتنی عمر کا کہ پیر و مرشد کا دامن ہی ہم کو بدعقیدہ لوگوں سے بچا سکتا ہے, اس کے سوا نہیں. بھٹکنا تو سب کو ہے. کیسے بھٹکتے ہیں؟ دیکھو, اللہ وحدہ لا شریک, جی اس کا فرمان برحق, اس کا ارشاد برحق. اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی, سمجھے, اس کی حکومت کے سامنے کوئی پل
نہیں مار سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا، اس میں کسی کو انکار ہے؟ اس کی بات ہے، اس کا فرمان ہے، اس کے فرمان کے مقابلے میں کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نہیں؟ اب صحیح لے کر غلط نکالتے. دیکھو خدا کا حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، چاہے حضور کے طرف سے بھی کیوں نہ ہو. جی ویسے ہی ہوا جیسے خل میں فرما دیا گیا. حضور بشر ہے نا، ہماری طرح قرآن میں بولتے ہیں نا، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں ہے نا، ہے اللہ کے کلام میں، مگر کیا ہے؟ کلام میں ہے بابا، کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے. یہاں آپ سے مراد کون؟ حضور کی ذات. اے محبوب آپ کہہ دیجئے. آپ کہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ کہہ دیں. اے لوگوں تم نہ کہنا، لوگوں سے نہیں کہا گیا کہ تم کہو. سمجھے؟ ایسے ہی دین میں رسول کا اختیار اتنا ہے، وہ ایک گواہ کو دو کے مقابلے میں قبول فرما لے. جی اچھا، نکاح کرنا اسلام کا حکم ہے. مثنا و ثلاث و رباع، دو کرو، تین کرو، چار کرو، چار تک 2 3 4 کرو، اجازت ہے. اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو کرو. مثنا و ثلاث و رباع. سمجھ؟ ابھی کوئی ضروری ہے کیا فلاں کی بیٹی فلاں کے نکاح میں ہے، سمجھے، وہ دوسرے کو دوسری عورت سے نکاح نہ کرے، ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بیوی کی اجازت لے کر کرنا، کوئی ضروری نہیں. بات سمجھ میں آگے کرنے والے ہیں ایسے اللہ کے بندے زمین پر بہت سے کر رہا تھا. بات کیوں آئی؟ بات یہ ہے حضرت فاطمہ کس کے نکاح میں ہے؟ تو حکم ہے نا، 2 3 چاہے تو حضرت علی کر سکتے نا، کر سکتے ہیں. حکم ہے قرآن کا. مگر بی بی فاطمہ کی محبت حضور کے دل میں اتنی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی دوسرا نکاح کرنے کو تیار ہو، تو حضور ممبر پر بیٹھتے تمام صحابہ کو بلاتے. حضرت علی بھی آ کے بیٹھ گئے صحابہ کی موجودگی میں. حضور ممبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ علی فاطمہ کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں. سن لیں، اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کو طلاق دیں. فاطمہ کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں. ارے حکم ہے نا قرآن کا، قرآن کا حکم ہے، مگر سرکار علی کے لیے حکم بدل دیتے ہیں. حضرت علی کے لیے حکم بی بی فاطمہ کی نسبت سے حکم بدل دیتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ رسول کی ذات وہ ذات ہے جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اختیار کے ساتھ بھیجا. اے محبوب جو آپ بولے وہی دین ہے،